حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام لا چکے، 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑے حوصلے کا سبب و ذریعہ بنا۔ تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ، ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ، ایک شیر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ عمر، تیور کوئی اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں۔ مسکرا کے بولے گھر کی خبر تو لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، غصہ اور بڑھ جاتا ہے، دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، گرجدار آواز ہے جناب عمر کی، دروازہ کھولو۔ جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ کہا تم سابی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا تم نے، بتوں کی وفا ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب بولی عمر، تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو، میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر۔ کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے۔ اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، 14ویں رات کے محبوب چاند، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے تاب ہو گئے، کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو حضور کی چوکھٹ پہ۔ تلوار حمائل کی ہے، بہنوئی ساتھ ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار حمائل کی ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ جناب امیر حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالا تھا، حضور نے پکڑ کے کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگیں۔ اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی 2 صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں، دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں، اور حضور درمیان میں ہیں، اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں، وہ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آؤ عمر کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلیں تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے۔ وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر بصرہ سے گزر رہے تھے ایک جنگ سے واپسی پر، تو حاکم بصرہ نے آپ کو کچھ پیسے دیے کہ یہ مال غنیمت میں جا کے جمع کروا دینا، اور پھر خود ہی مشورہ دیا کہ عراق کے اندر فلاں فلاں چیز بہت سستی مل جاتی ہے اور حجاز میں ان چیزوں کی قیمت زیادہ ہے، تو اگر آپ ایسا کر لیں کہ یہ ان پیسوں سے خرید لیں اور جا کے مدینہ المنورہ میں فروخت کر دیں تو جو زائد پیسے آپ کمائیں گے وہ آپ کے ہوئے، اور یہی اشرفیاں جو میں نے دی ہیں آپ کو، اتنی اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دینا۔ تم نے محنت کی ہوگی، تجارت کی ہوگی، تو جتنے بچیں گے وہ آپ کے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا، وہاں سے مال خرید لیا، مدینہ المنورہ میں آ کے بیچ دیا۔ جتنی اشرفیاں انہوں نے وہاں سے دی تھی بیت المال کے لیے، اتنی بیت المال میں جمع کروا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بیٹوں کو بلایا، کہا کہ سنا ہے تم نے کوئی کمائی کی ہے؟ کہا جی ہم نے تو تجارت کی اور جو مال لیا تھا اتنا مال ہی بیت المال میں جمع کروایا ہے۔ کہا تم بیت المال کے پیسوں پر کمائی کی ہے، وہ پیسے بھی تمہیں بیت المال میں جمع کروانے پڑیں گے۔ یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رومی شہنشاہ کی بیوی سلام بھیجتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو، تو وہ 1 دینار ادھار لے کر کے اس کا عطر خریدتی ہیں اور شیشیوں میں ڈال کر کے ان کو بھیجتی ہیں کہ چلو ایک رواداری کا اچھا ثبوت فراہم کیا جائے۔ تو وہ واپسی پر انہی شیشیوں کے اندر قیمتی موتی بھر کے بیچتی ہیں، جواہرات بھر کے بیچتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لاؤ یہ سارے جواہرات، سب کو فروخت کرتے ہیں، 1 دینار اس کو دیتے ہیں، باقی بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں۔ تو جب اپنی زندگی اتنی محتاط ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، تو پھر کس طرح کوئی گورنر زیادتی کر سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا طرز زندگی اور انداز معاشرت اتنا سادہ اور اتنا خوبصورت رکھا کہ اس کے مطابق تمام گورنروں کو ڈھالنے کی تلقین کی۔ آپ جب بھی کسی شخص کو بطور گورنر اس کا تعین کرتے تو اس کو یہ نصیحتیں کرتے، ایک ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گے، باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، اور انچھنے آٹے کی روٹی کھائیں گے، مکان کا دروازہ نہیں لگائیں گے، کوئی حاجب نہیں رکھیں گے، چوکیدار نہیں رکھیں گے، بواب نہیں رکھیں گے، جو تمہارے تک پہنچنا چاہے ڈائریکٹ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب کسی کو متعین کیا جاتا اس کی جائیدادیں لکھ لی جاتی کہ اس کے پاس کتنی جائیداد ہے، وہ حساب اپنے پاس رکھتے، اور جب وہ معزول ہوتا یا اس کا وقت ختم ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اب اس کے پاس جائیداد کتنی ہے۔ اگر وہ جو پہلے آپ نے اپنے پاس ریکارڈ رکھا ہوتا اس سے
جائیداد اس کی زیادہ ہوتی تو حضرت عمر بقیہ جائیداد بیت المال میں جمع کرتے. اللہ اکبر. اور یہ کیسے تھا؟ گورنر بول نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر کی اپنی بود و باش بھی اسی طرح کی تھی، اپنا طرز زندگی بھی اسی طرح کا تھا. مال غنیمت میں بہت ساری چادریں آتی ہیں جو سب کو تقسیم کر دی جاتی ہیں. خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا. عمر خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو تم نے قمیض پہنی ہے یہ کہاں سے آئی؟ مال غنیمت کے اندر جو چادریں آئی ہیں سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی. آپ داراز قد ہیں، ایک چادر سے قمیض نہیں سل سکتی، تو آپ کی قمیض کہاں سے آئی؟ پہلے اس سوال کا جواب دے دیجئے، پھر خطبہ سنیں گے. اللہ اکبر. آپ کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں. کہا ایک چادر سے میرے باپ کی قمیض نہیں بنتی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو پیش کی ہے. اس نے کہا اب سناؤ اور ہم سنتے ہیں. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی زندگی. ایاز بن غنم کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ موٹے کپڑے نہیں باریک کپڑے پہنتا ہے. اس نے گھر کے دروازے پر بواب بھی رکھا ہوا ہے، چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مسلمہ کو بھیجتے ہیں. محمد بن مسلمہ جاتے ہیں اور جا کے تحقیق کرتے ہیں تو ایسا ہی پاتے ہیں، تو ان کو وہیں گرفتار کر کے لے آتے ہیں اور حضرت عمر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. چھڑی اس کے ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں جاؤ تم بکریاں چرایا کرو، تم گورنری کے لائق نہیں ہو. ایک گورنر کو بکریاں چرانے پہ لگا دیتے ہیں اس لیے کہ تم نے ان اصولوں سے، ان ضابطوں سے انحراف کیا ہے جو ایک سلطنت کے ذمہ دار کے لیے لازم اور ضروری ہیں. دور موجود کے حکمرانوں کو، چاہے وہ عرب کے حکمران ہوں چاہے وہ عجم کے حکمران ہوں، اگر وہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو انہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. یہ اس قوم کے سپوتوں کا جذبہ ہے. یہ صرف ایک دن کی کہانی نہیں ہے. ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ جب دشمن پاکستان کی سرحدوں میں ناپاک ارادے کے ساتھ گھس آیا تو ہمارے شاہینوں نے کس طرح ان کو مار گرایا. اور چائے کی چسکیاں تو آپ کو یاد ہوں گی. تو یہ پاکستان کا ناقابل تسخیر دفاع ہے. اللہ نے اس وطن کو جذبوں سے سرشار نوجوان عطا کیے ہیں. صرف ٹریننگ حاصل کر کے خاکی وردی پہننے والے ہی اس ملک کی سرحدوں پہ قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے، بلکہ اس قوم کا بچہ بچہ اس وطن پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. یہ جذبے اور ایثار کی یہ کہانیاں اور قوم کا یہ مزاج دشمن کو ایک آنکھ نہیں بھاتا. پاکستان کو معاشی بحرانوں میں دھکیل دینے کے بعد، قرضوں کی دلدل میں جکڑ دینے کے بعد، دہشت گردوں کی کارروائیوں کے تسلسل کے بعد دشمن یہ سمجھا تھا کہ پاکستان توڑنے میں آسانی ہوگی، لیکن پاکستان کا سبز حلالی پرچم آج بھی لہرا رہا ہے. قوموں کی زندگیوں میں مشکل وقت آتے ہیں، سو ہم نے بھی وہ وقت کاٹا. روزانہ دھماکوں کی خبر سنتے تھے، لاشیں اٹھتی تھی، دل زخم زخم ہوتے تھے، لیکن آج وہ حالات نہیں رہے. جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہوں گے، اور پاکستان چاند بن کے آفاق کے آسمان پہ چمکے گا اور اپنی نوری کرنوں سے زمانے کو روشنی دے گا انشاءاللہ. پاکستان کو مستحکم کرنا، مستحکم رکھنا
اس کے استحکام کے لیے کوشش کرنا یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ حکومت وقت، پاک افواج اور مختلف اداروں کے کندھوں پر ذمہ داریاں فزوں تر ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں سے ہمیں بھی عہدہ برا ہونا ہوگا اور ہمیں بھی ہمارے ذمے کے کام کرنے پڑیں گے۔ مہاتما گاندھی نے جب انگریز سامراج کے خلاف کھڑے ہو کے اس کو للکارا تو اس کے مٹھی بھر دوست اس کے ساتھ تھے، تو اس نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم کہو گے کہ اتنی بڑی سلطنت جس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، اس کو للکارنا دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس سامراج کو للکار رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود۔ تو حضرت امام حسین نے مقام بیضا پہ کہا تھا، لوگوں مجھے پتا ہے اب میرے ساتھ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ 72 پیاس اور بھوک میں مبتلا لوگ ہزاروں کے لشکر کے مقابلے کے اندر جس صورتحال سے دو چار ہوں گے وہ نگاہوں سے مخفی نہیں تھا۔ پھر مخدرات اسلام اور مخدرات سادات بھی ساتھ تھی۔ کہا مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، میری نظریں اس منظر نامے کو، اس کے بھیانک تصور کو دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہوں۔ میری لاش پہ گھوڑے دوڑیں اور میرے بیٹے میرے ہاتھ میں ذبح ہوں اور مخدرات دین کے ساتھ جو سلوک کیا جائے سب کچھ میری نگاہوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود میں مسلسل آگے کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہوں؟ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے میری زندگی ایک نمونہ تو ہو۔ میں لوگوں کے لیے ایک نمونہ بننا چاہتا ہوں تاکہ میں استعارہ بن جاؤں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا، جبر کے خلاف کھڑا ہونے کا۔ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت پسر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت قط استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ اللہ حسین ابن علی کے اسوہ نور کو ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ ہم ساری زندگی محرم کے ایام میں کھڑے ہو کے اور باقی سال کے ایام میں کھڑے ہو کے صرف حسین حسین ہی نہ کرتے رہیں، بلکہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے افعال ہیں، جو ہمارا طرز حیات ہے، ہمارا جو انداز معاشرت ہے، وہ یزید کے قریب ہے یا حسین ابن علی کے قریب ہے۔ ہم یزید کی زندگی کا عکس بھی دیکھتے ہیں اور حضرت امام حسین کی زندگی کا نقشہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور پھر ان دونوں نقشوں اور دونوں آئینوں کے سامنے ہم اپنا وجود رکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم اپنے کردار کو اور اپنی زندگی کے شب و روز کو، اپنے طرز حیات اور انداز معاشرت کو حسین ابن علی کے اخلاق کا پرتو دیکھتے ہیں اور ان کے سایہ عاطفت کے اندر اور ان کے اخلاقیات کے جمال کا عکس ہمارے اوپر پڑ رہا ہے تو پھر ہم شکر کریں۔ لیکن اگر ہماری ساری کرتوتیں یزید والی ہیں، ہمارا طرز معاشرت یزید والا ہے، تو پھر نام حسین لینا سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آئیے میں اور آپ اپنے عمل اور اپنے رویوں پہ غور کریں، اور آج کا دن خاص طور پہ ہمیں اس کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر فن سے علم سے آتا ہو رزق تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور MBA جو ہے تعلیم کے حامل، اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی، تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی؟ اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے، ماہر معاشیات ہے، یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے، یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یعلموا، کیا انہیں نہیں پتا؟
ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، نتیجہ زیرو، اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے، اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے۔ تو پھر کوئی طاقت کار فرما ہے نا جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو، وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے۔ مومن کا توکل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ، جسے توکل کہتے ہیں، قائم کر لیں گے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جانور بھوکا واپس نہیں آیا، اور سب سے اچھا کھاتے بھی یہ۔ ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں، امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی دیہات کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو، اس سے پوچھئے کہ سب سے اچھا پھل امرود کے پیڑ پہ اچھا دانہ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو کہے کہ یار امرود توڑ کے لاؤ، میٹھا ہو اور جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور ذائقے دار ہو، تو وہ جاؤ توڑ کے لاؤ۔ تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی پھیکا نہیں ہوگا، میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فن ہے؟ میرے پاس فن یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اچھا اور پکا پھل کون سا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں، اب نئی نسل انہوں نے نہیں دیکھا، آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں، جس امرود کو طوطے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں، میٹھا بھی ہوگا، ذائقے دار بھی ہوگا، ایکسپورٹ کوالٹی سے بھی بہتر ہوگا۔ سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چونچ مارتا ہے اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا لیا، نخرے والا آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے۔ تو یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا ہم نے دکان پہ جانا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا ہے، ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاڑی فلاں جگہ کرنے جانا ہے۔ انہوں نے کہیں ان کا کوئی ایسا ٹھیا نہیں ہوتا کہ وہاں جانا ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، خرچ نہ پلے، کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے، اصل ہمارے ہوں گے، اتنا نفع ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، مجھے پورا یقین ہے اس پہ، اور آپ کو بھی پورا یقین ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہوگا، کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ پر جو توکل ہے وہ حق ادا کرو، پھر وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، تمہیں پرندوں کو دیتا ہے، ایکسپورٹ کوالٹی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے گا، اور جب وہ تمہارا ہو جائے گا کوئی کمی باقی نہیں رہے گی، جو تمہارے من میں آئے گا تمہیں کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ۔ یہ وہ غلاظت ہے کہ جو زندگی کی ہر خیر کو چاٹ جاتی ہے اور انسان کی ساری صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا میں جو رتب و یاب موجود ہے، اور اس کے بعد
غلاستوں سے لتھڑا ہوا جو وہاں ماحول ہے، اور یہ وہ چیز نوجوان کے ہاتھ میں جب آ گئی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو پھر وہ بیٹھا بھی تنہائی میں ہے تو اپنے دامن کو وہ کس طرح محفوظ رکھ پائے اور اپنے خیال کی عفت اور پاکیزگی کا کیسا سامان کر پائے، ہمیں سورہ یوسف یہ سبق دیتی ہے کہ ساتوں دروازے مقفل ہوں اور کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بیتاب ہو۔ ایک یقین اور ایک عقیدہ ایسا ہے جو دامن پہ ایک دھبا اور ایک چھینٹا بھی گناہ کا نہیں پڑنے دیتا، اور وہ یقین یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ حسد ہے، بغض ہے، کہ باہمی حسد نے ہمارا سکون چھین لیا ہے، ہمارے قرار کو لوٹ لیا ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے، اور قومیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں مبتلا ہیں۔ علماء کا طبقہ ہو یا فقراء کی جماعت ہو، درویش اور فقیر لوگ ہوں یا تجار کا طبقہ ہو، آج حسد کا دنیا کے اوپر پہرا ہے، اور حسد اور بغض اور کینہ اور نفرتیں، اسی کا دور دورہ، اس کی حکومت چل رہی ہے، اس کا سکہ چل رہا ہے۔ حکومت کے ایوانوں سے لے کر کے فقیر کی جھونپڑی تک آپ کو حسد کی ہی شہنشاہی دکھائی دے گی۔ سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ حاسد کس طرح نامراد ہوتے ہیں اور محسود کس طرح کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ جس سے حسد کیا جائے، اور حسد کرنے والے بھی کوئی بیگانے نہ ہوں، حسد کرنے والے اپنے سکے بھائی ہوں، حسد کرنے والے پیغمبر زادے ہوں، لیکن جب وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں تو اپنی ساری صلاحیتوں کو زنگ آلود کر لیتے ہیں، اور جس معصوم سے حسد کیا جاتا ہے وہ 13 سال کا یوسف ایک دن مصر کے تخت پہ جلوہ فرما ہوتا ہے، اور پھر وہ حاسد سامنے سوالی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو محسود کس طرح ان کے ساتھ رویے اختیار کرتا ہے۔ یہ صورت ہمیں رویوں کا حسن بھی سکھاتی ہے، رویوں کا جمال بھی بتاتی ہے کہ رویے کتنے خوبصورت ہونے چاہیے۔ تمہارے ساتھ اگر کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا، تو جب تم ایسی مسند پہ پہنچتے ہو جہاں تمہیں عزتوں سے نوازا جاتا ہے، تو تمہارے رویوں کی خوبصورتی کیا ہونی چاہیے۔ سورہ یوسف میں یہ بھی بتاتی ہے کہ عزتیں اللہ کی عطا ہوتی ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور اس کا اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے، تو اس کو چاہے اندھے کنویں میں بھی کیوں نہ لٹکا دیا جائے، اللہ وہاں سے نکال کے بھی تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے، جو سورہ یوسف کو سمجھتا ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے، حاسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حاسدین کی شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ جو سورہ یوسف تلاوت کرے، اس کے بیٹوں کے یا بیٹیوں کے رشتے نہ ہو رہے ہوں، تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس مقصد کے لیے اگر سورہ یوسف تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے صالح اسباب پیدا فرما دیتا ہے، بہترین اچھے اور صالح اور نیک رشتے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دے گا سورہ یوسف کی تلاوت کے ساتھ۔ تو سورہ یوسف ہماری زندگی کے اندر روشنیاں بھرتی ہے۔